یوں بڑی بڑی باتیں ایسا ایسا کریں گے، اور اگر معلوم کر لیں تو ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ تو یوں، اور اسی طرح اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرنے والا آدمی، زبان پھیلا پھیلا کے گفتگو کرنا، یہ اس کو اللہ شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ انسان عارض انکساری کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، اللہ نے جو دیا ہے اسی کی عطا، اسی کی نعمت ہے۔ کبھی موقع ملے اظہار کا تو انسان کرے، لیکن قریت کے موقع ڈھونڈنا، شادی بیاہ کی محفل میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنا تاکہ میں مرکز نگاہ بن جاؤں، اور اسی طریقے سے اپنے کارنامے بیان کر کے اپنی عبادات کو تباہ و برباد کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمارے بھائی بہن ایسے مبالغہ آرائی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھی شرعی لحاظ سے ایک معیوب چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، باچھیں کھول کر گفتگو کرنے والے، یعنی منہ بنا بنا کر اور منہ بھر کر کلام کرنے والے، یہ مجھ سے دور ہوں گے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اشارہ فرمایا کہ اخلاق کو اچھا کریں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق عادت کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خوش اخلاق کا مطلب اچھی عادتوں والا۔ ہمارے ہاں جو ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بن جائے نا تو ہم کہتے ہیں یہ ہے خوش اخلاق آدمی ہے، یعنی بتی سی دکھا دے وہ تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا خوش اخلاق آدمی، جب جاؤ مسکرا کے ملتا ہے۔ جیسے سیلز مین کے بارے میں کہتے ہیں وہ سیلز مین بہت خوش اخلاق ہے۔ بھائی وہ خوش اخلاق حقیقتاً پتہ نہیں ہے یا نہیں، اسے گھر میں جا کے معلوم کریں۔ گاہک پھنسانے کے لیے تو ہر ایک خوش اخلاق بن جاتا ہے، اور صرف مسکرا کے کسی سے ملنا یا نرم لہجے میں کسی سے بات کرنا یہی خوش اخلاقی نہیں ہے۔ اچھی عادتیں، وہ تمام ظاہری باطنی عادتیں اچھی کریں گے تو ہم حقیقتاً خوش اخلاق بنیں گے۔ یعنی ایک آدمی گفتگو بھی اچھی کرے، فحش کلامی سے بچے، گناہوں سے بچے، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، چغلی غیبت سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، یہ حقیقتاً ہے خوش اخلاق۔ اس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ جو اپنا احتساب کر کے اچھی عادتوں کا اپنے آپ کو حامل بنائے، ظاہری عادات بھی اچھی ہوں، باطنی لحاظ سے کسی گناہ وغیرہ میں مبتلا نہ ہو، یہ ہیں خوش اخلاق، یہ مجھ سے قریب ہوں گے اور میرے محبوب بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، گھر میں ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہے ہیں، جھوٹ کثرت سے بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں سے ملتے ہیں جو السلام علیکم سلام کر رہے ہیں، مسکرا کے مل رہے ہیں، کوئی آ رہا تو کھڑے ہو کر مل رہے ہیں، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیجیے بڑا خوش اخلاق آدمی ہے کہ اس کو یہ اچھا، اگر اس کو آپ خوش اخلاقی اسی کو سمجھتے ہیں، اب آپ حدیث کے تناظر میں دیکھ لیں، سرکار نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب اچھے اخلاق والے ہیں، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا۔ تو کیا صرف یہ کھڑے ہو کر ملنے والا، مسکرا کے بات کرنے والا، پہلے سلام کر لینے والا، نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، ماں باپ سے بدتمیزی کرے، جھوٹ بھی بولے، فراڈ بھی کرتا ہو، یہ قریب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس لیے چیزوں کو سمجھیں صحیح طریقے سے۔ صرف مسکرا کے ملنا یہ خوش اخلاقی حتمی طور پہ 100% یہ نہیں ہے، ہاں یہ خوش اخلاقی کا ایک جزو ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ہمارے لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ خلق کہتے ہیں خلق کہتے ہیں عادت کو، اور خوش اخلاقی کا مطلب اچھی عادت، اچھی عادات والا، خوش خلق جیسے کہتے ہیں، خوش اخلاق آدمی، اچھی عادتوں والا۔ اچھی عادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جن کو ہم اوصاف کو اچھا سمجھتے ہیں، مثلا مسکرا کے ملنا، اچھی گفتگو کرنا وغیرہ وغیرہ، اور ایک کو ہم اچھا اخلاق سمجھتے نہیں ہیں لیکن شریعت کی نگاہوں میں وہ اچھے اخلاق میں شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کر اظہار ناراضگی کرنا، کسی سے ناراض ہو جانا، قطع تعلق کر لینا، بات چیت منقطع کر دینا، لوگ عموماً کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے، لیکن نگاہ شریعت میں یہ بھی خوش اخلاقی میں شامل ہوتی ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے، اس کو غلط عقیدوں کا حامل ہو گیا ہے، اب ہم اس سے کہتے ہیں تمہارے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، مثلا اللہ کی شان میں گستاخی، نبی کریم کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام آل بیت اطہار کو برا بھلا کہنا،
اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اب اس سے پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا، نہ مانے تو اظہار ناراضگی کرتے ہوئے اس سے جدا ہو جانا، قطع تعلق کرنا، یہ عین اخلاق ہے، یہ خوش اخلاقی ہے۔ اب اگر اس سے رابطہ رکھے، نہیں جی دیکھیں نا یہ بد اخلاقی صحیح نہیں ہوتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس مقام پر خوش اخلاقی یہی تھی کہ اس کا بیک آؤٹ کر دیا جائے، اس سے رابطہ منقطع کر دیا جائے، لیکن لوگ اس سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بد اخلاقی ہے۔ ہاں عام آدمی سے بد اخلاقی ہے، اس شخص سے نہیں ہے، یہ بھی ذرا ضرور فرق واضح رہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ حدیث عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ قدریہ ہی سرکار نے ایک غیبی خبر دی ہے آئندہ کے بارے میں کہ تقدیر کے منکر ہوتے تھے وہ یا ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوس کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کے پوجنے والے کو۔ اس طرح سرکار نے تعبیر فرمایا کہ یہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، اگر یہ سامنے آئیں تو سلام میں پہل نہ کرو، ان سے خوش اخلاقی سے نہ ملو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں جو اخلاق کا درس دینے کے لیے تشریف لائیں۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر کوئی شخص ہے بدعقیدہ ہو گیا یا اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بیوی کو 3 طلاقیں دیں اور پھر کسی سے بھی کوئی فتویٰ لے کر یہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، رہنے لگ گئے ساتھ میں۔ اب یہ 3 طلاقوں کے بعد عورت بالکل اجنبیہ ہو جاتی ہے، جیسے محلے میں رہنے والی اجنبی عورت۔ اب وہ بیوی نہیں رہی، وہ ایکس وائف ہو گئی ہے پرانی۔ اب وہ کرتے کیا ہے، کسی سے بھی فتویٰ لے آئے، ساتھ رہنے لگ گئے، اور اب یہ ساتھ رہنا سمجھ لیجئے کہ حلال سمجھتے ہوئے زنا کرنا ہے، ایک لمحہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں اب حکم شرع یہ ہے کہ انہیں پیار محبت سے پہلے سمجھا کر جدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور وہ نہ مانے تو ان کا سوشل بیک آؤٹ کرنا فرض ہے۔ جو ان کے اس معاملے کو جان کر بھی ان کے ساتھ نرم رویہ رکھے گا، ان سے میل جول رکھے گا، خوشی غمی میں ان کو آنے دے گا یا ان کے پاس جائے گا، وہ گویا کہ اس گناہ کے اندر تعاون کر رہا ہے۔ اگر سب سوشل بیک آؤٹ کر دیں تو ان کو احساس ہوگا یہ ہم نے کیا کیا، تو وہ توبہ کی طرف آئیں گے۔ لیکن جب میل جول جاری رہے گا، تحفے بھی دے رہے ہیں، جی ٹھیک ہے تمہارا عمل تمہارے ساتھ، اور جی یہ خوش اخلاقی سے ملنا چاہیے اور یہ وہ، تو اس کا مطلب آپ نے ان کو گناہوں پر جری کر دیا ہے، تو یہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اب ایسے موقع پہ بھی جو گھر کے بیچارے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو علم حاصل نہیں ہوتا، بولتے نہیں بھی دیکھو نا ان سے نہ ملنا بد اخلاقی ہے، حالانکہ بڑی بد اخلاقی میں وہ مبتلا ہے۔ یہاں تو خوش اخلاقی یہ تھی کہ ان کا سوشل بیک آؤٹ کر کے ان کو ان کے گناہ کا احساس دلایا جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات اکابرین خاص طور پر اگر کوئی طرز عمل اختیار کریں، آپ کسی کتاب میں پڑھیں تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ یہ بد اخلاقی ہے۔ کئی روایات میں ثابت ہے کہ کسی نے آ کے سلام کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا اور چہرہ انور پھیر لیا، یہ اظہار ناراضگی تھا سرکار کا۔ کیا معاذ اللہ اس کو بد اخلاقی کہیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس مقام پر خوش اخلاقی تھی یہی کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے تاکہ اس کو اپنی خطا کا احساس ہو۔ تو اس طرح ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے۔ یوں ہی جلال میں تشریف لانا یہ سرکار سے ثابت ہے۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بعض اوقات لوگ چند چیزوں کو ہی خوش اخلاقی کی فہرست میں شامل کرتے ہیں اور چند کو صرف بد اخلاقی کے اندر۔ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ یہاں داخل ہوتی ہیں اور یہ یہاں داخل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید اس کی وضاحت کریں گے، مزید امثلہ کے ساتھ دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام، آپ بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد